جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس میں دو طرح کے کردار ملتے ہیں، ایک وہ جو طوفان کی دستک سن کر محفوظ پناہگاہوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور دوسرے وہ جو موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی قوم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی ہی ملاقات اور ایک ایسے تاریخی مکالمے کے بارے میں ہے جو ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنئی اور سیکریٹری جنرل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کے درمیان ان کی شہادت سے کچھ وقت پہلے ہوا۔ ایران پر حملے کے بادل منڈلا رہے تھے، دشمن کا فیصلہ اٹل تھا اور فضا میزائلوں کی گونج سے بھر جانے کو تھی۔ اس سنگین صورتحال میں علی لاریجانی ایک حساس رپورٹ لے کر رہبر معظم کے پاس پہنچے۔ طویل خاموشی کے بعد لاریجانی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرے قائد، اس بار دشمن کا ارادہ صرف دباؤ ڈالنا نہیں بلکہ آپ کو نشانہ بنانا ہے۔ ہم نے آپ کے لیے ایک ایسی قلعہ بند اور خفیہ جگہ تیار کی ہے جہاں دشمن کے بم اور طیارے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ چھپنا نہیں بلکہ عارضی طور پر منظر سے غائب ہونا ہے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ آیت اللہ خامنئی جو تاریخ کے گرم و سرد چکھ چکے تھے، اطمینان سے کھڑے ہوئے اور لاریجانی کے قریب آ کر پوچھا، جب تم یہ تجویز لے کر میرے پاس آئے تو تمہیں مجھ سے کس جواب کی امید تھی؟ لاریجانی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے امید تھی کہ آپ انکار کر دیں گے، لیکن قوم اور جنگ کو اپنے کمانڈر کی ضرورت ہے۔ اس پر خامنئی کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جس میں اداسی بھی تھی اور حکمت بھی۔ انہوں نے کہا، تم ریاست اور سیکیورٹی کے حساب سے درست ہو، لیکن اگر فوج کا کمانڈر ہی غائب ہو جائے تو میں اپنے سپاہیوں سے موت کا سامنا کرنے کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں خود خطرے کے میدان سے نکلنے والا پہلا شخص بن گیا تو لوگوں کو ثابت قدم رہنے کا درس کیسے دوں گا؟ گفتگو کے اس موڑ پر رہبر معظم کے لہجے میں کربلا کی تڑپ نمایاں ہو گئی۔ انہوں نے کہا، ہم حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، وہ امام جو اپنی تقدیر جانتے تھے لیکن پھر بھی خدا کے وعدے پر لبیک کہتے ہوئے مقتل کی طرف بڑھے۔ وہ اس لیے غائب نہیں ہوئے کہ ان کی فوج چھوٹی تھی، بلکہ اس لیے ثابت قدم رہے کیونکہ آسمانوں پر ان کی فوج بہت بڑی تھی۔ جب لاریجانی نے غیبت امام زمانہ کی حکمت کا حوالہ دیا تو خامنئی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور جواب دیا، فرق یہ ہے کہ جب امام غائب ہوئے تو ان کے پاس حق کا دفاع کرنے والی ایسی قوم اور فوج نہیں تھی، لیکن آج جب پوری قوم لڑ رہی ہو اور میرے سپاہی آگے آگ کے سامنے کھڑے ہوں تو میں کیسے غائب ہو سکتا ہوں؟ ایک لیڈر کا تنہا غائب ہونا حکمت ہو سکتا ہے، لیکن جب قوم پیچھے کھڑی ہو تو لیڈر کا غائب ہونا تاریخ کے ضمیر پر ایک بھاری سوال بن جاتا ہے۔ لاریجانی خاموشی سے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ آیت اللہ خامنئی نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور انہیں اس محفوظ پناہگاہ کی تجویز کے بارے میں بتایا۔ خاندان کے افراد نے اپنے قائد اور بزرگ کی طرف اس وقار سے دیکھا جو صرف عظیم نظریات رکھنے والوں کا خاصہ ہے۔ انہوں نے بس اتنا کہا، آپ جہاں ہوں گے ہم وہیں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لیکن جس چیز کی تمنا ایک سچے مجاہد کو ہوتی ہے۔ 28 فروری کا وہ دن جب آیت اللہ سید علی خامنئی، ان کی اہلیہ، ان کی چھوٹی نواسی، ان کی بیٹی اور داماد نے جام شہادت نوش کیا۔ اس حملے میں ان کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنئی زخمی ہوئے۔ آیت اللہ خامنئی اپنی جگہ سے اس لیے نہیں ہلے کہ وہ خطرے سے بے خبر تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو لیڈر موت کے خوف سے غائب ہو جاتے ہیں وہ قوم کی یادوں سے بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن جو موت کو گلے لگا کر اپنی قوم کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں وہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن جاتے ہیں۔ آج ریالٹی فوکس ٹی وی پر اس ویڈیو کا مقصد آپ تک وہ حقائق پہنچانا تھا جو شاید مین اسٹریم میڈیا کے نظروں سے اوجھل رہے۔ آپ اس عظیم قربانی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔